بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالب قرآن کا بیان اس سلسلے میں یہ ہماری تیسری تقریر ہے جو آپ کی سماعتوں کا ہدیہ بننے جا رہی ہے. گزشتہ تقریر اور گزشتہ سے پیوستہ تقریر میں بہت ہی اہم موضوعات کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کیا گیا تھا، اور اس میں سب سے اہم ترین مسئلہ جو اس ماہ مبارک رمضان کے ساتھ وابستہ ہے وہ رؤیت ہلال کا ہے. رؤیت ہلال کے سلسلے میں نے اپنے معروضات میں جن چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ یہی تھی کہ انسان اس بلندی سے پکارا گیا ہے، اس کو اس بلندی سے آواز دی گئی ہے کہ جہاں اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ فروعی اختلافات کا شکار ہو جائے، وہ اصول پر قائم رہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. پیدا کرنے والے نے اصول، ضوابط اور اصل کی نشاندہی کر دی ہے. بالکل اسی طرح سے چاند کے مسئلے میں جب سرکار رسالت مآب کی خدمت میں آ کر پوچھنے والوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ بتلائیے کہ یہ چاند کے بڑھنے کے، گھٹنے کے، کبھی غائب ہونے کے، کبھی مکمل ہونے کے یہ معاملات کیا ہیں، تو اطمینان سے یہ کہا کہ دیکھو اسے اس حد تک جانو کہ یہ تمہارے ہی لیے ہیں، یہ تمہارے اطمینان اور آرام ہی کے لیے ہیں. نہ صرف یہ کہ اطمینان و آرام، بلکہ یہ تمہاری اپنی طبیعی تقویم کو اس انداز سے، اس طرح سے اور اس کیفیت سے اس منزل پر لے آتے ہیں کہ جہاں تمہیں تکلیف کا سامنا نہ ہو. اور حج جیسی رسم عبادت جو انتہائی مہم ہائے عبادات میں ایک اہم عبادت ہے، اس کی ایک ایسی صورت کہ جہاں کہیں بھی کوئی تاریخ کی غلطی نہ ہو، اس مسئلے کو کہا. اور اس کے ساتھ ہی ایک اصول ضبط کیا کہ دیکھو لیسل برا، یہ نہ سمجھنا کہ فقط نیک کام کرنا ہے، بلکہ اس کی تمثیل دیتے ہوئے کہا بأن تعطُ البیوت من ظہورہا، یاد رکھو گھروں میں پچھواڑے سے داخل نہیں ہوا جاتا، بلکہ وَلَٰكِنَ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو وہ ہے کہ جس کا خلاصہ، جس کا سرمایہ تقویٰ ہو. آتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور دیکھو داخل ہو جاؤ گھروں میں تو اس طرح سے کہ دروازوں سے داخل ہو، اور اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے. ایک تو یہ مسئلہ تھا جس کی میں نے گزشتہ سے پیوستہ تقریر میں وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے بیان کو پیش کیا تھا. دوسرا مسئلہ جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ جس عبادت کی طرف آپ کو راغب کیا جا رہا ہے وہ عبادت صوم ہے، یعنی جہاں پر تصور ہائے عبادت میں انتہائی منفرد عبادت ہے روزہ. اور اس میں یہ کہہ کر انسانوں کو تسکین دی، تسلی دی، تشفی دی کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ عبادت فقط تمہارے ہی لیے تھی، یہ تمہارے ہی لیے پرسکرائبڈ تھی، یہ تمہارے ہی لیے وضع کردہ تھی. نہیں، بلکہ تم اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ان روزوں کو اس طرح سے فرض کیا گیا ہے، اس طرح سے بصورت حکم تم تک پہنچایا گیا ہے جیسے گزشتہ امتوں کو پہنچایا گیا تھا. اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے، اور اس کو باقاعدگی سے ہمارے علماء حدیث نے نقل کیا ہے، اور امام ششم، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے نقل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس میں جو طرز خطاب ہے پروردگار
دربار علی اعلیٰ کا یہ کہنا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ ایسا خطاب ہے، یہ ایسی لذت ہے خطابت کی کہ جہاں پر اس عبادت میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سختی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی مشقت ہے، یہ مشقتوں کو یہ لفظ ختم کر دیتا ہے، یہ مسائی کو یہ لفظ مشکور کی منزل پر لے جاتا ہے۔ یعنی صاحبان ایمان سے جب خطاب ہوا تو اس انداز سے خطاب ہوا کہ ان کو اتنا بلند کیا گیا کہ اب ان کو آواز دی گئی کہ اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی لذت خطابت بھی نعمت کو پہنچانے کا وسیلہ بن جاتی ہے، اور جہاں ایسی صورت ہو تو وہاں پہ انسان اپنے آپ کو ایک بلند درجے پر پاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری تمنا یہی ہے، ہماری خواہش یہی ہے، ہماری توقع یہی ہے کہ یہ صوم اور سیام کے مسئلے میں جب ہم تمہیں حکم دیں تو تم فلاح کی منزل پر بے واسطہ تقویٰ کے پہنچ جاؤ، تقویٰ کے واسطے، تقویٰ کے وسیلے سے تم ایک مرتبہ آ جاؤ اور اپنی منزل پر آ جاؤ، اپنی مراد کو پہنچو۔ عزیزان محترم، دو ایسے لفظ تھے جن کی وجہ سے مجھے آج کی اس تقریر میں اپنی دو گزشتہ تقاریر کا حوالہ دینا پڑا۔ ایک لفظ ہے لفظ بر اور دوسرا لفظ ہے لفظ تقویٰ۔ بر بمانی نیکی، تقویٰ بمانی پرہیزگاری۔ اسی قرآن مجید کا احسان ہے کہ اس نے ایسی منزل پر کہ کہیں انسان پریشان نہ ہو جائے، کہیں انسان کسی ہیجان کا شکار نہ ہو جائے، بے اختیار ایک انداز سے کہا دیکھو اب اگر ہم تمہیں سمجھائے دیں کہ نیکی کیا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہ پرہیزگاری کیا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو سنو ہم تمہاری اس مشکل کو آسان کیے دیتے ہیں۔ تفہیم کی منزل پر قرآن نے ان دو لفظوں کو رکھ دیا، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ کہیں تم یہ سمجھ بیٹھو کہ کار خیر کا نام ہی نیکی ہے، بلکہ نیکی کے معنی قرآن مجید کے پاس کچھ اور ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو کبھی مشرق کی طرف اور کبھی مغرب کی طرف موڑو اور ان مسائل میں الجھتے رہو کہ قبلہ کس طرف ہے، دیکھتے ہو دوسروں کو تو دیکھو کہ نصرانی کس طرف منہ موڑ رہے ہیں، یہودی کس طرف منہ موڑ رہے ہیں۔ ہم نے تم کو اس سے بہت بلند کر دیا ہے، ہم نے تم سے کہہ دیا ہے کہ نیکی کا معیار چہرے کو دائیں بائیں ادھر ادھر گھمانا نہیں ہے، ادھر ادھر لے جانا نہیں ہے، سمتوں کی تبدیلی نیکی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اساس نیکی کی یہ ہے کہ وہ جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخر پر ایمان لائے، یعنی مبدا سے لے کر معاد تک وہ ایمان ہی ایمان کی منزل پر ہو، اور فقط یہی نہیں بلکہ ملائکہ پر ایمان ہو، فقط ملائکہ پر ایمان نہیں، کتب ہائے، صحف ہائے، آسمانی پر ایمان ہو، انبیاء پر ایمان ہو، ایک پر نہیں 1,24,000 پر تمہارا ایمان ہو۔ یہ وہ ایک تربیت تھی، انسان کی فکری تربیت کی ہے کہ جہاں پہ تصورات کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ نیکی کا مطلب کسی کام کا انجام دینا نہیں تھا، بلکہ نیکی کا مطلب کانسیپٹس کو کلیئر کرنا تھا، تصورات کو واضح کرنا تھا، تصورات کو آشکار کرنا تھا، تصورات کو جلا بخشنا تھا، اور یہ کہنا تھا کہ دیکھو یہ وہ کیفیت ہے۔ اور فقط یہی نہیں، وَآتَ الْمَالُ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور نیکی کا مطلب سننا چاہتے ہو کیا ہے؟ نیکی کا مطلب یہ ہے گو کہ جب مال دینے کی منزل آتی ہے بہت محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، مگر جب یہ مال خرچ ہو صحیح راستے
راستے میں، کبھی یہ رشتہ داروں کے لیے، کبھی یہ یتامہ کے لیے، کبھی یہ مساکین کے لیے، کبھی یہ ان مسافروں کے لیے جو اپنے آذوقے کو ختم کر چکے ہوں، جو اپنے سفر کے آذوقے کو ختم کر چکے ہوں، اور فقط وہی نہیں بلکہ ان سفید پوش افراد اور حضرات کے لیے کہ جو ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے نہیں پھرتے بلکہ نیکی اور پاک بازی کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ سمجھنا تمہارا کام ہے، تم سمجھو کہ کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے، کون ہے کہ جسے انتہائی ضرورت ہے، یہ تم سمجھو گے۔ اور نیکی یہاں ختم نہیں ہوتی ایسے کہ جو اپنے گلے کو توق میں پھنسا چکے ہوں، جنہیں غلام کہا گیا، اور آج کے زمانے میں وہ جو مقروض ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے قرضوں سے ان کو نجات دلا دو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی گردنوں کو اس توق سے نجات دلا دو۔ یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ اب نیکی کے زاویے دیکھتے جائیے، نیکی کے شیڈز دیکھتے جائیے، نیکی کے اینگلز دیکھتے جائیے، نیکی کو مسلسل دیکھتے چلے جائیے، تو اب نیکی معلوم یہ ہوا کہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نیکی قیام صلات ہے، نیکی زکوٰۃ کا دے دینا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ نیکی ایک ایسی منزل کا بھی نام ہے کہ جہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ فقط نیکی نماز و صلات کا قیام ہی نہیں، نہ زکوٰۃ کا دے دینا ہے، نہ خمس کا ادا کر دینا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جانا ہے۔ اور وہ آگے بڑھنا کیا ہے؟ وہ آگے بڑھنا ایسے ہے وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیکی یہ بھی ہے کہ اگر تم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کر دو۔ ایفاء عہد کی منزل بھی نیکی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ نیکی وہ بھی ہے کہ جہاں صبر اپنے انتہا پر ہے، ہاں فقر و فاقہ ہے، تب بھی انسان تسلیم کی منزل پر ہے۔ اور دیکھو یاد رکھنا فقر و فاقہ ہی نہیں، کہیں احساس محرومی بھی ہے، تب بھی وہ نیکی ہے۔ اور کوئی کڑا وقت آ جائے تب بھی صبر، دامن صبر ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یہی منزل تھی کہ جہاں پہ اعلان کیا گیا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اولئک هم المتقون، اور یہ وہ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں، یہ وہ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں، پرہیزگار ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اس پوری آیت کو جو سورہ بقرہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، دیکھیے یاد رکھیے کہ نیکی کے تصورات کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ نیکوکار لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں، نیکی وہ ہے، یعنی مطلب یہ ہوا اب صفت نہیں ہے، صفت بدل گئی مصدر میں، یعنی اب شخص خود عین بر بن گیا۔ جیسے کہ تمثیلاً کوئی آپ سے یہ کہے کہ جب تذکرہ کرتے ہوئے کسی کے متعلق آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیکی نہیں، اب وہ نیک ہے، اب وہ از خود نیک ہے، اب وہ خود نیکی کی ایک ایسی منزل پر ہے جہاں علامت نیکی بن چکا ہے۔ جیسے شخص کو عادل نہ کہیں بلکہ کہیں سراپا عدل ہے، بعین ہی وہی صورت ہے، بعین ہی وہی صورت ہے کہ جہاں پہ نیکوکار لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ یہ کہا یہ نیکی وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو قیامت پر ایمان لائے، روز آخر پر ایمان لائے، اور آگے بڑھتے ہوئے پھر یہ ملائکہ پر ایمان رکھے، کتابوں پر ایمان رکھے، انبیاء پر ایمان رکھے، اور اس طرح سے ایمان رکھتا ہوا آگے چلے۔ اور ایسی منزل پر جب یہاں قرآن آپ کو لے آتا ہے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ہم کاہے کے لیے دنیا سے پوچھیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے، ہم کاہے کے لیے دنیا سے پوچھیں کہ گڈ ڈیڈز کیا ہوتے ہیں، ہم کاہے کے لیے دنیا سے یہ پوچھیں کہ نیکی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں نیکی کی تعریف سیال ہے، بدلتی ہوئی ہے، جیسا دور ویسی تعریف، مگر قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے تو نہ وہاں نیکی بدلتی ہے، نہ نیکی کی تعریف بدلتی ہے، نہ نیک بدلتے ہیں، نہ نیکوکار بدلتے ہیں، سب ایک ہی ہو جاتے ہیں، ایک ہی مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں، اور
ایک مرکز پر اگر جمع ہو جائیں تو اطمینان ہو جاتا ہے. اس لیے اطمینان ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں تبدیلی نہیں ہوتی, اور جہاں تبدیلی نہیں ہوتی تو اس میں موسم کوئی سا رہے, موسم کوئی بھی رہے, وہ گرمی ہو کہ سردی, وہ بہار ہو کہ خزاں, جو بھی موسم ہے رہے گا نام اللہ کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نیکی ہے. اس سے بڑھ کر کیا اور نیکی ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایسی منزل پر کہ جب نیکی پہچانی جائے, جب نیکی جانی جائے, تو پھر ان کے لیے پروردگار علی اعلیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق کہا, قرآن نے کہا, گواہی دیتے ہوئے کہا, یہی سچے ہیں, یہی صادق ہیں, یہی سچ بولنے والے ہیں. یہ سچ بولنا عمومی سچ بولنا نہیں ہے, یہ تصدیق کرنا ہے, یہ شہادت دینا ہے, یہ گواہی دینا ہے, اللہ کی ذات پر گواہ بننا ہے, اللہ کے رسول پر گواہ بننا ہے, اللہ کی کتاب پر گواہ بننا ہے, میزان عدل پر گواہ بننا ہے, قیامت پر گواہ بننا ہے, یعنی اصول میں گواہ بننا ہے, فروع میں گواہ بننا ہے. مسلسل گواہی ہے جو دی جا رہی ہے, یہ ہے نیکی, اور یہ ہے وہ کہ جو اس پر عامل رہتے ہیں, جو اس پر باقی رہتے ہیں, جو اس پر کاربند رہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ یہ سچے ہیں, بلکہ قرآن تعریف کرتے ہوئے کہتا انتہا یہ ہے اولئک هم المتقون, یہ وہ ہیں کہ جو صاحبان تقوی ہیں, یہ وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں, یہ وہ ہیں جو خوف الہی میں سرشار ہیں. جو خوف الہی میں سرشار رہتا ہے اسے پھر کسی کا خوف نہیں ہوتا, اسے پھر کسی سے ڈر نہیں لگتا, اسے پھر زمانے کا خوف نہیں ہوتا, اسے پھر حکومت کا خوف نہیں ہوتا, اسے پھر کسی ایسی شے کا خوف نہیں ہوتا جس سے اسے ضرر پہنچے. وہ یہ سمجھتا ہے اب یہ صبر کی منزل ہے, صابرین کی منزل ہے. اور صابرین کون ہے؟ کہ جو فقر ہو کے فاقہ, تنگ دستی ہو کے محرومی, مرض ہو کے صحت, ہر کیفیت میں نہیں, کہاں وقت آ جائے کہ جہاں تلوار کی گرمی ہو کہ اسے مارے ڈال رہی ہو, مگر وہ گھبراتا نہیں, وہ پریشان نہیں ہوتا, بلکہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ ایک ایسی سیر میں اپنے آپ کو پاتا ہے کہ جو اسے اس کے معبود سے نزدیک کر رہی ہو, اس کے پیدا کرنے والے کے قریب لے جا رہی ہو. ایسی منزل پر قرآن مجید نے استعانت کی, قرآن مجید نے مدد کی, اور یہ مدد کرتے ہوئے قرآن نے کہا اب کہیں اور سے نیکی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, اب کہیں اور سے نیکی کی تعریف حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا, بلکہ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ نیکی من حیث کل ایک ایسے نظام کا نام ہے کہ جس میں فقط اور فقط اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو, اللہ کی رضا پیش نظر ہو. اور جہاں اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہوگی تو پھر یاد رکھنا وہ گواہ بن جائے گا, اور وہ یہ کہے گا کہ ہاں یہی سچے ہیں, یہی صادق الوعد ہیں, یہی صادق القول ہیں. اور انتہا میں یہ کہ وہی ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں, پرہیزگار ہیں. ملت اسلامیہ اگر قرآنی مطالب کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرے تو یقین جانیے ایک لہجہ بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہے, ایک لہجہ بھی ان کے لیے اشکال نہیں ہے, آسانی ہی آسانی ہے, اطمینان ہی اطمینان ہے. اور جہاں اطمینان اپنے انتہا پر پہنچ جائے تو پھر وہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اطمینان کے عالم میں انسان ایمان کے ان مدارج کو طے کرتا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے. اور یہ وہ منزل ہے کہ جس میں رمضان سے بہتر کوئی اور مہینہ ہی نہیں. اللہ کے مہینوں میں ایک ممتاز مہینہ رمضان ہے. خداوند علی اعلیٰ سے دست بدعا ہوں کہ پروردگار تو اپنے فیوز و برکات سے ہمیشہ ہمیں مالا مال کرتا رہے. پروردگار اپنے فیوز و برکات سے تو ہمیشہ ہم پر مہربانی اور کرم فرماتا رکھ. پروردگار ہمیں کوئی پریشانی,
کوئی غم نہ دے. ہماری ملت کو متحد فرما، ہماری مملکت کو مستحکم فرما. پروردگار اس مملکت کو، مملکت اسلامیہ پاکستان کو استحکام اور ایسا استحکام جو دوام رکھتا ہو وہ عطا کر دے، اور اس طرح سے ہم نہ صرف یہ کہ بحیثیت قوم، بحیثیت ملت متحد رہیں، بلکہ مملکت کے بھی محافظ بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.